ہاں یہ بات ہے کہ آج کل میں ٹی وی پر ڈیبیٹس جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ ٹی وی کے ڈیبیٹ میں لوگ کہتے ہیں کہ 6 مہینے میں دجال آ رہا ہے اور 2 سال میں امام مہدی آ رہے ہیں، اور اسی پر امام مہدی کی تیاری کرو، دجال کی تیاری کرو. یہ سب انٹرنیٹ پر سننے میں آ رہا ہے. بہت بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے، بڑی بحثیں چل رہی ہے. میں سوچتا ہوں لوگوں کو کیوں اتنی جلدی آخر امام مہدی کی، دجال کی کیوں اتنی جلدی ہے؟ کیا مطلب ہے؟ بلکہ ایسا ہے کہ کوئی بھی بندہ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے میں مہدی ہوں. ایسے کوئی بھی کدھر سے مہدی بن کے تھوڑی آئے گا. ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ امام مہدی جو ہے نا، پہلی بات تو ان کا نام مہدی نہیں ہے، ان کا نام حضور کے نام پہ محمد ہوگا، اور ان کے والد کا نام اللہ کے رسول کے والد محترم کے نام پر عبداللہ ہوگا، اور ان کی امی کا نام حضور کی امی کے نام پہ آمنہ ہوگا. یعنی ایسے بھی کسی ایرے گہرے نتو خیرے سے پیدا نہیں ہو جائیں گے امام مہدی. ان کی ماں حسینی سیدہ ہوگی، ان کے والد حسنی سید ہوں گے. والد حسن پاک کی امام حسن کی اولاد میں سے، والدہ امام حسین کی اولاد میں سے. پھر والد کا نام عبداللہ، ماں کا نام آمنہ، ان کا خود کا نام محمد، اور ان کو لوگ مہدی کہیں گے. اور وہ ایسے کہیں کسی بھی علاقے میں، پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، یمن میں، شام میں، ایسے نہیں کہیں بھی پیدا نہیں ہوں گے. ان کی ولادت حجاز مقدس میں ہوگی. ان کا قد میانہ پستی مائل ہے، جس کو ہم یا یہ کہہ دے کہ درمیانہ قد ہے لیکن پستی کی طرف مائل. ان کے گال پر گوشت نہیں ہیں، ہلکے ہیں. ان کے رخسار پر تل ہوگا، پیشانی انتہائی چمکدار ہوگی، اور شہرت سے پہلے وہ ایک عام انسان کی حیثیت سے زندگی گزاریں گے. ان کو کوئی پہچانے گا نہیں. کل ان کے ہاتھ پہ لوگ بیعت کریں گے تو راتوں رات اللہ ان کے سینے میں علوم کو منتقل فرما دے گا. راتوں رات ان کی زندگی بدل جائے گی. یعنی وہ پوری زندگی ظاہر ہونے سے پہلے ایک عام انسان کی حیثیت سے گزاریں گے. اچانک رات ہی میں ان کی زندگی بدل جائے گی. علوم و معارف کے خزانے ان کے سینے میں اڈیل دیے جائیں گے. اور پھر وہ مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ تشریف لائیں گے، اور پھر لوگ کعبے کا طواف کرتے ہوئے دعا کریں گے کہ اللہ بہت پریشان ہو گئے، پوری دنیا سے اسلام سمٹ گیا اور سب لوگ مکہ المکرمہ میں آ گئے ہیں. اب ہمارے لیے کوئی بھیج تاکہ ہم اس کی اتباع کریں، اس کی پیروی کریں، اس کے پیچھے چلیں. تو غیب سے آواز آئے گی یہ مہدی ہے، اس کی بیعت کرو، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو. تو مقام ابراہیم کے پاس حضرت امام مہدی کی بیعت کی جائے. اب یہ کہ 7 مہینے میں دجال آ رہا ہے. ابھی میں نے ایک ہی جو ہے وہ سنا بھی، کل ہی بلکہ سنا، کل ہی ایک بزرگ کو کہتے ہوئے سنا کہ 7 مہینے میں جو ہے وہ دجال آئے گا. دجال امام مہدی سے پہلے نہیں آئے گا. ایک ترتیب ہے، پہلے امام مہدی آئیں گے، پھر دجال آئے گا، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد قیامت بالکل قریب سر پہ ہوگی. اب امام مہدی کو بلانے کی کیا جلدی ہے؟ کیونکہ امام مہدی کب آئیں گے؟ کوئی کہہ رہا ہے 5 سال میں. تیاری کرو، تقریریں ہو رہی، تیاری کرو امام مہدی آنے والے. ارے کیا تیاری کرے، امام مہدی اتنی جلدی؟ امام مہدی کی آمد کی سب سے بڑی نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا سے اسلامی حکومتوں کا خاتمہ ہو جائے گا. پہلے پوری دنیا سے تمام اسلامی حکومتیں ختم ہوگی، اس کے بعد آمد مہدی ہوگی. نام نہاد ہی صحیح لیکن اسلامی حکومتیں ابھی قائم تو ہے. اور پوری دنیا میں کئی ملک ہے، درجنوں ملک ہے جو اسلام کے نام پر ہے. اور ابھی ہمیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ابھی کہیں ابھر رہے ہیں، ابھرنے والے ہیں، کہیں نظام نافذ ہونے والا ہے انشاءاللہ. ابھی آئندہ بڑا خوشگوار ماحول کی امید نظر آتی ہے. اللہ کرے جیسا ہمارے ذہن میں بات آ رہی ہے، ہمارے بزرگ جو اشارے کر رہے ہیں وہ ہے. کچھ لوگ یہ بھی ویڈیو بنا کے ڈالتے ہیں کہ کسی یہودی عالم نے ان کے کہہ دیا کہ میں دجال سے رابطے میں ہوں. تو یہودیوں کی باتیں اتنی معتبر ہو گئی کہ دجال سے رابطے میں تو آپ نے مان لیا. ہم مسلمان ڈیبیٹ کر رہے ہیں. مجھے ہمارے وہ عبدالرحیم سر نے بھی بھیجا تھا کہ ایک یہودی، وہ کوئی مسلمان کہہ رہا کہ اس نے کہا میں دجال سے رابطے میں. یہودی اتنے جھوٹی قوم، قرآن ان کے جھوٹ کو بیان کر رہا ہے، اور مسلمان کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہہ دیا رابطے میں. تو رابطے میں اللہ کے بندوں کچھ تو خیال کرو، احادیث کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ، ذہن رکھو. پوری تمام دنیا سے اسلامی حکومتوں کا خاتمہ ہو جائے گا.
اس کے بعد میں مسلمانوں کا جینا دوبھر ہو جائے گا، ایسی بڑی بڑی جنگیں ہوگی، سرخ آندھیوں میں دنیا تبدیل ہو جائے گی، سرخ آندھیاں اٹھے گی۔ سرخ آندھیوں سے مراد بعض مفسرین محدثین اس طرف بھی گئے شرح کرتے ہوئے کہ خون سے رنگین ہوگی وہ آندھیاں، یعنی اتنا خون بہہ جائے گا، بڑی تباہی مچے گی، اور تباہی مچنے کے بعد یہ ہوگا مسلمان سمٹ جائیں گے، مسلمان سمٹ جائیں گے، بلکہ یہاں تک فرمایا ایسے اسلام سمٹے گا ایسے جیسے سانپ سمٹ کر کے اپنے بل میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، ایسے اسلام حجاز کے اندر سمٹ جائے۔ جتنے جو ہے وہ لوگ مومنین مسلمان ہوں گے وہ ہجرت کریں گے ادھر حضرت امام مہدی کے انتظار میں، اور اس کے بعد پھر امام مہدی تشریف لائیں گے، آپ کی آمد ہوگی، پھر لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، اور بیعت کرنے کے بعد پھر اسلام کی حقانیت لوگوں پر روز روشن کی طرح عیاں ہوگی، پھر لوگ اسلام قبول کریں گے، پھر اسلام کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے گا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شان یہ ہوگی پھر کہ ایک انار اتنا بڑا ہوگا امام مہدی کی آمد پر کہ وہ پورے خاندان کے لیے کافی ہوگا، ایک بکری یا ایک اونٹنی کے دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ پورے خاندان کے لیے کافی ہوگا، یہ بڑی برکت ہے۔ پھر بہت اس کی تفصیلات ہیں، اگر دیکھنا چاہیں تو اہل سنت کی کتب میں بہت تفصیل سے موجود ہیں۔ پھر امام مہدی کی آمد کے بعد دجال کا خروج ہوگا، دجال نکلے گا اصفہان سے، اصفہان ایران کے اندر ہے، اس کو اصفہان بھی لوگ کہتے ہیں، اصفہان سے دجال نکلے گا، دجال نکلے گا تو اس کی ایک ہی آنکھ ہوگی، اور دجال کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک آنکھ اس کی ہوگی اور اس کی پیشانی پر کاف فا را یعنی کافر لکھا ہوگا، جو اہل ایمان کو پڑھنے میں آ جائے گا دوسرے لوگ نہیں پڑھ سکیں گے تو پہچان لیں یہ دجال ہے۔ انٹرنیٹ پہ ایسی ویڈیو پڑی ہوئی ہے، ایک بچہ یہ دجال پیدا ہو گیا، دجال پیدا ہو گیا، یہ بھی ہے۔ یہ سب باتوں میں تو یہ کہتا ہوں دین پہ چلو، جو اپنے پہ فرض واجب ہے اس پہ عمل کرو، یہ سب چکر میں کیا پڑے ہو؟ دجال کب آئے گا، کب آئے گا تو تمہارا کیا بھلا ہوگا؟ دجال کا فتنہ ایسا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ سے کہتے تھے سب سے سخت ترین فتنہ دجال کا ہوگا، اور دجال کے فتنے سے وہی محفوظ رہے گا جس کو اللہ بچائے گا۔ اور صحابہ نے کہا تھا حضور ہم کیا جتن کریں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا سورہ کہف کی تلاوت جو کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اس لیے کم سے کم ہر جمعہ کو ایک مرتبہ سورۃ الکہف کی تلاوت کر لینا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ بہرحال پھر دجال آئے گا، وہ طوفان بپا کرے گا، وہ اللہ کی پناہ۔ حال یہ ہوگا کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے کے شعبدے بتائے گا، ویرانے میں گھاس درخت پیدا کرنے کے، یہ سب شعبدے بازیاں ہوگی، جادو کا اثر ہوگا، شعبدے بازیاں ہوگی۔ لوگ بعض مومنین تو ایسے ہوں گے کہ کہیں گے چلو دجال کا فتنہ دیکھ کر، دجال کو دیکھ کے آتے کیسا ہے، ہم بگڑیں گے نہیں، صرف دیکھنے چلو، وہ دیکھنے جائیں گے اور اسی کے ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ کہیں کوئی فتنہ اگر ہے تو دیکھنے بھی مت جاؤ، یہ اس سے ہمیں روشنی ملتی، دیکھنے فتنہ دیکھنے مت جاؤ فتنہ دیکھ، تو دجال کو لوگ دیکھنے جائیں گے اسی کے ہو جائیں گے۔ پھر بڑا طوفان کرے گا وہ، اور جب وہ دجال آ کر کے بڑا حیران پریشان کرے گا لوگوں کو، تو اس وقت اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوگی، اس کی سانسوں سے ان کی سانسوں سے دجال جو ہے وہ پگھلے گا، اور پھر بہت بڑی جنگ ہوگی، اور دجال اس میں بالآخر مارا جائے گا، اور جب دجال مارا جائے گا تو پھر پوری دنیا کے اندر اسلام ہوگا، اور لوگ بہت سکون کا سانس لیں گے۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی فرمائیں گے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ 7 سال، بعض روایتوں میں 9 سال تک امام مہدی حکومت فرمائیں گے پوری دنیا پر، پوری کائنات میں ایک ہی مذہب ہوگا، مذہب اسلام، اور ایک ہی حکومت ہوگی، امام مہدی کی حکومت ہوگی۔ ہاں البتہ اتنا ضرور کہوں گا آپ کو کہ امام مہدی جب آئیں گے، ابھی تو اتنی جلدی نہیں آئیں گے جتنا لوگ مچا رہے ہیں، لیکن آپ سے اتنا ضرور کہتا ہوں اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرو،
اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرو، ان کو ایسا نیک بناؤ، ایسا دیندار بناؤ، ایسا پڑھاؤ لکھاؤ، اور ان سے کہو کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کرے، دیندار بنائے، نیک بنائے، کہ بیٹا اپنی اولاد کو نصیحت اور وصیت کرنا کہ جب امام مہدی آئیں گے، جب بھی آئیں گے تو تم ان کے دست و بازو بننا، ان کا ساتھ دینا۔ یہ چیز آپ کر سکتے ہو، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب پڑھاؤ گے لکھاؤ گے۔ اللہ کرے ایسا ہو تو امام مہدی کی زبان پہ ہمارا نام آ جائے کہ یار یہ فلاں کا بیٹا بڑا کام کا ہے، اس کے باپ دادوں میں وہ فلاں تھا، یہ تیاری کر گیا، تربیت دے گیا، تو اپنا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اتنا کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اتنی جلدی جو لوگ مچا رہے ہیں اتنی جلدی نہیں ہوگا، اور اس کے لیے کافی وقت ہے۔ اسلامی حکومتوں کا خاتمہ ہونا ہے پہلے، اس کے بعد امام مہدی کا، اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اگر کبھی وہ ایسا کچھ عنوان آتا ہے تو میں اس پر مزید گفتگو کروں گا۔ میرا ارادہ تو یہی تھا کہ کوئی ایک دن مکمل طور پر اس پہ گفتگو کریں گے، لیکن چونکہ آج عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، اس مناسبت سے میں نے بتا دیا، تو عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوگی۔ اور